السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کر سب آواز ٹھیک کر دیں۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك۔ حضرات محترم، گزشتہ سے پیوستہ جمعے ووضعنا عنك وزرك تک بات ہوئی تھی۔ گزشتہ جمعے پھر ریورس گیئر لگا، ألم نشرح لك صدرك تک آگے۔ تو انشاءاللہ اب اس صورت کو آج مکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی تو نہیں چاہتا لیکن اس کو ختم کرنا ہے انشاءاللہ۔ حضرات محترم، گزشتہ جمعہ جو آپ سے بات ہوئی تھی سب سے آخر میں، وہ اس حوالے سے بات ہوئی تھی، شرح صدر کا اصل راز کیا ہے؟ فطری صلاحیتوں کا درست استعمال۔ بندہ اپنی فطری صلاحیتوں کا درست استعمال کر لے تو اللہ کی طرف سے شرح صدر عطا ہو جاتا ہے۔ فطری صلاحیتوں سے مراد وہ صلاحیتیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ودیت کر دیں جب اسے پیدا کیا ہے، جب اس کے اندر روح ڈالی ہے۔ اس پہ اندر فطرت پہ پھر اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ بعض لوگوں کی طرف سے کوئی سوال بھی آئے تو میں نے کہا فطرت پہ پھر انشاءاللہ کبھی اللہ تعالیٰ نے چاہا الگ سے ایک پورا پروگرام کریں گے۔ فطری صلاحیتیں مردہ بھی ہو جاتی ہیں جب بندہ مصلحت اور نام نہاد حکمتوں کے پیچھے پڑ جائے، اپنا اسیر بنا لے ان کو، اللہ کو چھوڑ کر چند مقدس ہستیوں کو خدا بنا لے، انانیت کا شکار ہو جائے، یا اسے اجنبیت کا خوف ہو جائے کہ میں حق کو قبول کر لوں گا تو اکیلا رہ جاؤں گا، دنیا کے پتھر پڑیں گے مجھے، یا وہ اپنی مجبوریاں بنا لیتا ہے، یا ہوتی ہیں مجبوریاں لیکن وہ ایسی نہیں ہوتی کہ حق کے سامنے آڑے آ جائیں، لیکن چونکہ حق کے لیے اس کا دل کشادہ ہونے کو تیار ہی نہیں ہے لہذا وہ مجبوریاں آڑے آ جاتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں مل کے اس کی صلاحیتوں کو مردہ کر دیتی ہیں۔ اللہ نے بندے کے اندر صلاحیت رکھی ہوئی ہے، پیدائش کے ساتھ ہی بندہ اپنی فطری صلاحیتوں کی طرف پیش قدمی کرتا ہے، اور اگر فطری صلاحیتوں پر عمل درآمد نہ ہو تو بندے کے اندر بے چینی آ جاتی ہے، اضطراب کی کیفیت آ جاتی ہے۔ اللہ نے ہر بندے کے اندر، چاہے وہ کافر ہو چاہے وہ مسلمان ہو، پیدا ہوتا تو سارے مسلمان ہی ہوتے ہیں، ہر بندے کے اندر حق کو قبول کرنے کی فطری صلاحیت اور استعداد رکھی ہوئی ہے۔ جب وہ اس صلاحیت کو استعمال نہیں کرتا، وہ صلاحیت بروئے کار نہیں آتی، اسے راستہ نہیں ملتا تو وہ بے چین ہو جاتا ہے، اس کی روح بے چین ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے سب کچھ ہونے کے باوجود بھی بندے کے پاس حق نہ ہو، اسلام نہ ہو، دین فطرت نہ ہو، وہ اندر سے بے چین رہتا ہے۔ اور یہ اللہ فرما چکے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جو غیر مسلم مسلمان ہوتے ہیں ان کی داستانیں پڑھ لیں، اکثریت یہی کہے گی ہم قبول اسلام سے پہلے بے سکون تھے، اسلام قبول کرنے کے بعد سکون میں آ چکے ہیں۔ اس میں موقع نہیں بات کرنے کا، ہر جملے پہ ایک الگ نشست تقاضا کرتی ہے۔ تو بندے کے اندر سب سے پہلی صلاحیت حق کو قبول کرنے کی ہے۔ اگر اس صلاحیت پر عمل درآمد نہ ہو تو بندہ بے چین رہتا ہے۔ اور اس کی چھوٹی سی مثال دے کے آگے بڑھتا ہوں کیونکہ میں نے بہت سی باتیں آپ کے ساتھ کرنی آج کی نشست میں، اختصار کے ساتھ۔ بندہ 5 وقت کی نماز پڑھے، اسے کتنا اطمینان ہوتا ہے، اوپر سے تہجد بھی پڑھ لے، چاش اشراق بھی پڑھ لے، وہ کتنی بلندی پہ جاتا ہے۔ وہیں اس کی نمازیں چھوٹنی شروع ہو جائیں
وہ اپنی نظروں میں گر جاتا ہے، اس کے دل کے اندر ایک کڑن آ جاتی ہے، ایک اضطراب ہوتا ہے، کوئی بے چینی آ جاتی ہے۔ اگر وہ حد کے اندر رہے تو بے چینی محسوس ہوتی ہے اور اس کی وجہ بھی محسوس ہوتی ہے، لیکن اگر وہ اس کو نظر انداز کر دے تو ایک وقت وہ آ جاتا ہے، بے چین ہوتا ہے، بے چینی کی وجہ معلوم نہیں ہوتی۔ یہ بھی خدائی مار اور سزا ہوتی ہے۔ تو بندے کی اصل صلاحیت حق کو قبول کرنے کی ہے، سب کچھ ہو وہ اس فطری صلاحیت کو استعمال نہ کرے تو بے چین ہو جاتا ہے۔ ٹھیک؟ اب اسی قانون پہ اللہ کے نبی کو دیکھ لیں۔ اللہ کے نبی کے اندر حق کو قبول کرنے کی اس صلاحیت کس کمال پہ ہوگی؟ یہ ساری تمہید میں کیوں باندھ رہا ہوں؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ کو سمجھانے کے لیے۔ الم نشرح لک صدرک اور وضعنا عنک وزرک کا تعلق ہے، اس کو سمجھانے کے لیے میں نے یہ ساری تمہید باندھ دی آپ کے سامنے۔ نبی علیہ السلام کی ذات اطہر میں خاتم المعصومین، آپ پر معصومیت ختم، خاتم النبیین، آپ پر نبوت ختم، خاتم المرسلین، آپ پر رسالت ختم۔ آپ میں حق کو قبول کرنے کی استعداد کس کمال پہ ہوگی؟ اب حق کو قبول کرنے کی جو صلاحیت ہے اس پر مکمل عمل درآمد نہ ہو تو ایک عام آدمی بے چین، مضطرب، بے سکون ہو جاتا ہے۔ تو اسی حوالے سے یہ دیکھیں کہ اگر نبی علیہ السلام کی فطری صلاحیت اس کمال پر ہے اور آپ کو اپنی فطری صلاحیت پر عمل درآمد کا پورا موقع نہ مل رہا ہو تو آپ کی بے چینی، آپ کا اضطراب کس عروج پہ ہوگا؟ اس عروج کو اللہ تعالیٰ نے کمر توڑ بوجھ سے تعبیر کیا ہے۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟